بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قدر طویل وقفے کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باتیں میڈیا کی کے 53ویں پروگرام کے ساتھ 53rd پروگرام یعنی 53واں پروگرام اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ایک منفرد کتاب کا تعارف کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تلخیص بھی کریں گے۔ یہ کتاب ہے 22 لوگ۔ دیکھیں، آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں اور اس کا سائز دیکھیں، انتہائی خوبصورت کتاب ہے۔ اور یہ کتاب، اس کے جو مندرجات ہیں، آپ کو اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہوگا، یہ 22 کا ہندسہ اس پر بنا ہوا ہے۔ 22 لوگ، یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ادب و ثقافت، شاعری، مصوری، براڈ کاسٹنگ، گلوکاری، کالم نگاری، ان سب سے تعلق رکھنے والے اور ان شعبوں کے درخشاں ستارے ہیں۔ سجاد پرویز ایک نوجوان براڈ کاسٹر ہیں اور ریڈیو پاکستان بھاولپور میں ڈپٹی کنٹرولر کے عہدے پر فائز ہیں۔ اگرچہ ان کا بنیادی تعلق اور ملازمت کا تعلق شعبہ خبر سے ہے، لیکن انہوں نے صرف اپنے آپ کو خبروں کی حد تک محدود نہیں کیا ہے، اور ان کو مواقع بھی ایسے ملے کہ انہوں نے ان بڑی شخصیات جو ہمارے ادب و ثقافت کی بہت بڑی شخصیات ہیں، ان سے نہ صرف ان کو ملنے کا موقع ملا بلکہ انہوں نے ان سے طویل دورانیے اور کچھ مختصر بھی انٹرویو کیے۔ سجاد پرویز کو ادب و ثقافت اور شاعری اور فنون لطیفہ کی دیگر اقسام سے ریڈیو پاکستان میں آنے سے پہلے سے شغف رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ریڈیو میں آنے سے 10 سال پہلے پروگرام کے شعبے میں ریڈیو پاکستان بھاولپور سے اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں۔ سن 93 میں انہوں نے اے حمید جیسے مشہور افسانہ نگار سے لاہور میں انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو اس وقت ایک اخبار میں شائع بھی ہوا تھا۔ وہ 2001 میں ریڈیو پاکستان میں آئے اور اس کے بعد انہیں بہت سے مواقع، کوئی ادیب اور شاعر جو بھاولپور سے گزرتا تھا اس کا بچنا ان سے محال تھا، اور اسی حوالے اور تبسط سے انہیں اسلام آباد میں عالمی ادبی میلے میں شرکت کا موقع ملا، اور وہاں انہوں نے کوئی 15 سے زائد ان شخصیات کے انٹرویو کیے۔ یہ انٹرویو ریڈیو پاکستان سے بھی نشر ہوئے، ان کے رسالے آہنگ میں بھی کچھ شائع ہوئے، لیکن انہوں نے اب اس کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے اور بہت خوبصورت شائع کیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور داد کی مستحق ہے کہ اس نے ان کی، سجاد پرویز کی اس کاوش کو اس شکل میں قارئین کے سامنے پیش کیا۔ یہ بہت عمدہ کتاب، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہے، اور اس کے صفحات 305 صفحات پر اتنے بڑے سائز کی کتاب، یہ انہوں نے ادب و شاعری اور ثقافت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ کتاب نہیں ہے، ایک دستاویز ہے، اور اس کو بہت عمدگی سے اسلامیہ یونیورسٹی نے شائع کیا ہے۔ دوسری یونیورسٹیوں کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو آنے والی نسلوں کو، آنے والے طالب علموں کو اپنے ادیبوں، شاعروں کے بارے میں ہمیشہ بتاتی رہے گی۔
یہ 22 نامور شخصیات کون کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس ملک کے سارے ادیبوں اور شاعروں کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سجاد کو جن ادیبوں اور شاعروں سے ملنے کا موقع ملا انہی کے انٹرویو کیے، لیکن یہ انٹرویو کیسے ہیں؟ یہ بڑے جامع انٹرویو ہیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے سوالات کیے گئے ہیں اور جواب دینے کا موقع دیا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر آصف فرخی مرحوم، آج کل کے ہمارے صحافی یہ بھول گئے ہیں کہ انٹرویو لینا کسی کورٹ مارشل میں پوچھ گچھ کی طرح نہیں ہوتا، نہ ہی یہ گرجے کا راہب ہوتا ہے انٹرویو لینے والا کہ وہ کوئی سوال ہی نہ کرے اور سب کچھ اس راہب کی باتیں سنتا جائے، لیکن دخل در معقولات کرنا یہ انٹرویور اور انٹرویو کرنے والے کی شان کے خلاف ہے۔ انٹرویو وہی ہے جس میں آپ مختصر سا سوال کریں اور پھر اس کا جواب۔ سجاد پرویز نے ان چیزوں کا بہت خیال کیا ہے، اور بقول رضا علی عابدی جو مشہور براڈ کاسٹر اور BBC سے متعلق رہے ہیں، اس سے پہلے ریڈیو پاکستان سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہاولپور ایسی سرزمین ہے، ایسی تاریخی اور ادبی سرزمین ہے، اور پھر سجاد کو ریڈیو پاکستان سے منسلک ہونے کا بھی جو شرف حاصل ہے، اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو جس طرح قرینے کے ساتھ آزمانے کا یہاں موقع ملا ہے، وہ بہت قابل داد ہے۔ انہوں نے نہ صرف گفتگو کی، اس کو ریکارڈ کیا، اس کو ریڈیو سے کبھی کبھی نشر کروایا، اس کو کاغذ پہ منتقل کیا، اور پھر اب اس خوبصورت کتاب کی شکل میں وہ آپ کے سامنے لائے ہیں۔ جن شخصیات سے انہوں نے انٹرویو کیے اس میں ڈاکٹر آصف فرخی، خود رضا علی عابدی، افتخار عارف، انتظار حسین، زہرہ نگاہ، عبداللہ حسین، فہمیدہ ریاض، زائدہ حنا، وجاہت مسعود، عقیل عباس جعفری، آصف نورانی، انور مقصود، اے حمید، شکیل عادل زادہ، سلیمہ ہاشمی، ضیاء محی الدین، مشہور کارٹونسٹ میکسم جو ڈاکٹر شوکت محمود جن کا اصلی نام ہے، امین گلجی، اور بھاولپور کی ایک ادیب اور شاعرہ مسرت کلانچوی، اور اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے ڈاکٹر اطہر محبوب کے علاوہ مشہور گلوکار اور قوال نصرت فتح علی خان اور پٹھان خان بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ اگلی 2 قسطوں میں ان سارے انٹرویوز کو باری باری لیں گے، اور انہوں نے جو ایسی باتیں بتائی ہیں اور جو انکشافات کیے ہیں جو اب تک بہت کم لوگوں کو معلوم تھے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ انور سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔